ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ بیسک ٹرمینالوجی ہے ریسرچ کے کورس میں انٹر ہونے سے پہلے کہ جس کا پتہ ہونا اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہمیت کا باعث ہو سکتا ہے۔ ریسرچ کیا ہے، اسیسمنٹ کیا ہے اور ایویلیویشن کیا ہے۔ یہ انٹرچینجیبل ٹرمینالوجی کئی دفعہ لٹریچر میں استعمال ہوتی ہیں تو اسٹوڈنٹ اس سے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیکچر کا مقصد کہ ان کو ہم علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے تاکہ جب بھی یہ الفاظ اپنی جگہ پر لٹریچر میں آئیں یا آپ ان کو پڑھیں تو آپ سمجھ سکیں کہ ان کا کیا مقصد ہے، ان کا سکوپ کیا ہے، ان کی آؤٹ پٹ کیا ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم مختلف ایگزامپل سے بھی واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ وہ نالج ہے جو انسان اپنی تگ و دو سے حاصل کرتا ہے۔ ریسرچ کے نالج کی جو بیس ہے وہ ریجیکشن کے اوپر آتی ہے، یعنی کہ ڈاؤٹ کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ریسرچ کا نالج ہمیشہ ڈاؤٹ کے اوپر بیس کرتا ہے اور ایک سچ کی تلاش کا سفر ہوتا ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے راستے میں جو بھی انسان ٹروتھ تک پہنچتا ہے، جو بھی اسے صحیح بات ملتی ہے، اس ایفرٹ کے نتیجے میں جو وہ سائنٹیفکلی پٹ کرتا ہے، یعنی اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے اسے ہم ریسرچ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ریسرچ سے حاصل ہونے والا نالج، اس سے ہمیں جو ٹروتھ حاصل ہوتا ہے، جو بھی ہمیں اس کا فائدہ نظر آتا ہے، بینیفٹس نظر آتے ہیں، اس کو ہم جنرلائز کر دیتے ہیں باقی پاپولیشن اور باقی بچوں اور باقی سیمپل کے اوپر، یعنی باقی انسانوں کے اوپر بھی اسی طرح کے۔ مثال کے طور پر ایک سیریبرل پالسی چائلڈ ہے، اس کو اگر ایک خاص ٹیکنیک سے فائدہ حاصل ہوا اور اس ٹیکنیک کو استعمال کرنے والے تھراپسٹ نے اس کو ریسرچ کے پروسیس میں سے بھی گزار لیا، اس کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کر لیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دوسرا تھراپسٹ بھی اس ٹیکنیک کو استعمال کرے گا تو بچے کو فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ایک ٹیچر کا ٹیچنگ میتھڈ پڑھانے کا بہت اچھا ہے اور اس میتھڈ کو اس نے ریسرچ کے پروسیس میں سے بھی گزار لیا کہ اس میں لٹریچر کو اکٹھا کر لیا، ایک میتھڈالوجی بنا لی، اس میتھڈالوجی کے اوپر عمل کر لیا، اسٹینڈرڈائز ٹولز کو استعمال کر لیا اور اس سے بچے کو فائدہ ہوا، تو وہ ٹیچر کہے گا کہ اگر اس طرح باقی بھی ٹیچر اس ٹیکنالوجی کو، اس ٹیکنیک کو، اس انٹرونشن کو استعمال کریں گے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اسے ہم کہتے ہیں یہ جنرلائزیبل ہو گیا سب کے لیے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف ایک خاص انسان کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ جب ہم ریسرچ کی آؤٹ پٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے ملے گی یا اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی، تو ڈیفرنٹ آرٹیکلز، رپورٹس ہیں، کچھ اس کی شکل میں پرنٹنگ فارم میں یہ چیز عام طور پر آتی ہے، لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں، لوگ رپورٹس بناتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی تھیوری کئی دفعہ بن رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے اس کی آؤٹ پٹ کی شکل ہے۔ ایگزامپل ہم نے دے دی کہ اگر ایک انسان نے، ایک ٹیچر نے، ایک تھراپسٹ نے کسی خاص ٹیکنیک کو ریسرچ کے عمل میں سے گزار دیا تو باقی بھی اسی ٹیکنیک کو، اسی راستے کو استعمال کریں گے اور بچے کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا۔ جب ہم بات کرتے ہیں اسیسمنٹ کی، تو اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرواتی ہے کنڈیشن کو، کہ اگر ہم بچے کی خاص کنڈیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس کا لیول کیا ہے، اسکول کا لیول کیا ہے، کمیونٹی کا لیول کیا ہے، کسی بھی جگہ کی جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کرنٹ لیول، اس کی کرنٹ انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے اور اس کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے۔ جب ہم اس کے اسیسمنٹ کے پروسیس سے اس کو گزارنے کے بعد دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس چیز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، بیس لائن ملتی ہے یا اینڈ لائن ملتی ہے، جس طرح بھی ہے، لیکن اسیسمنٹ کے نتیجے میں ہمیں کوئی نہ کوئی اس چیز کے بارے میں آگاہی ہوگی اور اس کی جو پروڈکٹ بنے گی وہ اس اسیسمنٹ کو بیس کرتے ہوئے ایکسپرٹ بنائے گا اور وہ اس کے فائدے کے لیے استعمال ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ٹیچر ایک اسیسمنٹ کرتا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کیا بناتا ہے، وہ انڈیویجولائزڈ ایجوکیشنل پلان بناتے ہیں، سائیکالوجسٹ بھی یہ پلان بناتے ہیں، ٹیچر بھی بناتے ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا رول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسیسمنٹ کے نتیجے میں جو ہمیں چیز ملے گی وہ انڈیویجولائزڈ ایجوکیشنل پلان ہوگا یا کوئی ایسا ٹیچنگ میتھڈ ہوگا جو بچے کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے۔ تو کرنٹ سچویشن کو دیکھ کے ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سائیکالوجیکل اسیسمنٹ ہے، موٹر اسیسمنٹ ہے،
یہ کون کر سکتے ہیں؟ یہ وہ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. تھراپسٹ جو ہیں وہ لینگویج اسیسمنٹ کریں گے، موٹر اسیسمنٹ کریں گے. اسی طریقے سے ٹیچر جو ہے وہ اس کی کوگنیٹیو اسیسمنٹ کرے گا، یا اس کی کنڈیشنز، کرنٹ کنڈیشنز کو ہمیں بتائے گا کہ یہ ہو سکتی ہے. سائیکالوجسٹ بھی اسی طریقے سے کوئی کوگنیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں، کوئی کرنٹ لیول بچے کا بتاتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. تو اسیسمنٹ کے نتیجے میں ہمیں جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو ہم اس کی امپرومنٹ کے لیے حاصل کرتے ہیں. اور جب ہم ایویلیویشن کی ٹرم پہ جاتے ہیں تو یہ ایک ہماری اسیسمنٹ کو سرٹن کرائٹیریا کے اوپر جج کرنے کا نام ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ایویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے جو اسیسمنٹ کی اس کو کمپیئر کیا جائے ایک خاص سرٹن لیول پر. ایک بچے کا آئی کیو ٹیسٹ ہوا، وہ ایک اسیسمنٹ کا پروسیس ہے. اب اس آئی کیو ٹیسٹ کو ایک نمبر دے دینا تاکہ ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ اس کا آئی کیو عام بچے کے برابر ہے، اس سے اوپر ہے یا نیچے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جب کسی بھی اسیسمنٹ کے عمل کو ایک خاص سٹینڈرڈ کے پاس رکھ کر جج کیا جائے گا اس کو ہم ایویلیویشن کا پروسیس بولیں گے. ریسرچ، اسیسمنٹ، ایویلیویشن، یہ ایک ہی جگہ پہ ڈفرینٹ پرپزز کو ذہن میں رکھ کر چیزیں استعمال ہو رہی ہوں گی. جب ہم بچے کے اینڈ پہ جائیں گے تو بچے کو کیا مل رہا ہوگا؟ اسے انٹروینشن مل رہی ہوگی، اس کی سچویشن کا انالیسس ہو رہا ہوگا. جب ہم پیرنٹس کے اینڈ پہ جائیں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی پلان مل رہا ہوگا تاکہ بچہ بہتر سے بہتر کنڈیشن اپنی شو کر سکے، زیادہ سے زیادہ پروگرس شو کر سکیں. تو اگر ہم کہیں کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی بچے کے لیے کون سی ٹیکنیک بہتر ہے، ٹیکنیک اے بہتر ہے یا ٹیکنیک بی بہتر ہے، بچے کو اس میتھڈ سے پڑھانا بہتر ہے یا دوسرے میتھڈ سے پڑھانا بہتر ہے، تو اس کو ریسرچ کے عمل میں سے گزارا جائے گا. اور پھر ایک میتھڈ کی سپرمیسی دوسرے کے اوپر برقرار ہو جاتی ہے، یا ایک میتھڈ دوسرے میتھڈ سے نیچے چلا جاتا ہے اور جو سسٹین کرتا ہے اس کو انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے. یہ ریسرچ کے میتھڈس. جب ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہوگی تو ہمیں کرنٹ کنڈیشنز کو دیکھنا پڑے گا، اور جب ہم اس کرنٹ کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اسے کسی خاص کرائٹیریا کے اوپر پرکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایویلیویشن ہو رہی ہے. جیسے ایگزامز میں بھی ایویلیویشن ہوتی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ ریسرچ، اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کو اسپیشل بچوں کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.